Well, the Israeli security forces. اسرائیلی افواج اس کے لیے تیار نہیں تھیں۔ بدقسمتی سے یہ 3 بلکہ 4 غلطیوں کی وجہ سے ہوا جو ایک ہی وقت میں ہوئیں۔ اسرائیلیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حماس اتنی غیر اخلاقی، ظالمانہ اور شیطان صفت قوت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ چونکہ ہم نے ابھی حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس میں مزید لوگوں کو غزہ سے اسرائیل میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی گئی، اور چونکہ ہم نے ابھی حماس کو فتح سے مزید پیسہ دلایا، اور چونکہ اسرائیل کی عسکری صلاحیتیں حماس کے لیے ایک رکاوٹ ہیں، حماس خاموش رہے گی اور غزہ کے لوگوں کے حالات بہتر بنانے کی خاطر تعلقات کو بہتر بنائے گی۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی تھی۔ When we look at the Israeli security, اسرائیل کے سیکیورٹی اپریٹس میں ہم کن تبدیلیوں کی توقع کر سکتے ہیں؟ کیا بدلے گا؟ کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ سرحدوں کے محاصرے، ان کے انتظام اور انٹیلیجنس پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ اب جب کہ لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے تو اب کیا بدلے گا جنرل؟ I expect a fundamental change in Gaza. غزہ میں ایک بنیادی تبدیلی ہوگی۔ سب سے پہلے تو حماس کو اپنے بہت سے آپریٹو اور عسکری صلاحیتوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ دوسرا، ہم ایسے حالات پیدا کریں گے جس میں حماس یا جو کوئی بھی وہاں ہو پھر سے خود کو مسلح نہ کر پائے۔ تیسرا، ہم حماس کی غزہ پر حکمرانی کی صلاحیت کو خاصا کمزور کر دیں گے۔ یہ سب اس جاری آپریشن کا مقصد ہے۔ ابھی ہم نے فضائی کارروائی سے آغاز کیا ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ آپریشن سمندر اور بہت ممکن ہے زمین سے بھی ہوگا۔ right, so tightening the siege of Gaza, اگر غزہ کا محاصرہ مزید سخت کر دیا جاتا ہے جس سے عوام پریشان ہوں گے تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ حماس عوام کی مزید ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوگی؟ Well, the population of Gaza is divided into 2 groups. غزہ کی آبادی 2 گروپس میں منقسم ہے۔ ایک یہودیوں کو مارنے سے زیادہ بہتر زندگی کے حصول میں دلچسپی رکھتا ہے، دوسرے کی دلچسپی بہتر زندگی کے مقابلے میں یہودیوں کو مارنے میں ہے۔ وہ جو یہودیوں کو مارنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس وقت خوشی منا رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ قیمت انہیں اپنی پوزیشن پر پھر سے غور کرنے پر مجبور کرے گی، لیکن مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے کہ ان تمام عسکری آپریشنز اور حماس کے خلاف بڑی جنگ سے بھی ہٹ کر ہم لوگوں کے ذہنوں میں اس نفرت کو بھرنے والی سوچ کے بارے میں کچھ کریں۔ وہ سب لوگ جن کی ترجیح یہودیوں کو مارنا ہے، نہ کہ انہیں زندہ رہنے دینا، اور وہ اس برین واشنگ سے بآسانی متاثر ہوتے ہیں جو فلسطینی تعلیم کے ذریعے سے روزانہ ہوتی ہے۔ تو بین الاقوامی کوشش کی ضرورت ہے کہ فلسطینی نصاب کو بدلا جائے تاکہ فلسطینی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن تعلقات بنانے کے بارے میں پڑھیں۔